السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی عالم برزخ کے ان مراحل کی کہ جب انسان وادی سلام کی طرف جاتا ہے، سارے کے سارے مومنین وادی سلام میں ہوں گے، اور جتنے بھی یہ کافرین اور منافقین ہیں یہ سارے کے سارے وادی برہوت ہوں گے۔ وادی برہوت جہنم کا جو ایک شعبہ ہے، اس کو کہیں یا حصہ کہیں، ایک بیابان ہے کہ جہاں پہ سارے کے سارے جہنمی لوگ وہاں پہ ہوں گے، اور وہاں پہ بہت زیادہ جو ایک قسم کا عذاب ہے وہ وہاں وادی برہوت میں ہوا کرتا ہے۔ آپ کو ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا وادی سلام کے سلسلے میں، اور وہ بھی آغا نراکی کا، جن کی جو ہے نا وہ جامع سعادت۔ آج ہم آپ کو ایک اور صحابی کا واقعہ سنائیں گے کہ جو وادی برہوت میں وہ کیا ہوا تھا، کافی ٹریول پہ تھا، سفر پہ تھا، دمشق کی طرف واپس آیا، پھر اس کے بعد یمن کے راستے سے پھر مدینہ آنا تھا۔ اب اس کے چونکہ پرانے، اب تو جہاز پہ تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، اب 3-4 گھنٹے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، 6-7 گھنٹے میں نیو یارک پہنچ جاتا ہے، 7-8 گھنٹے میں پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اس دوران اس طرح نہیں تھا، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور پیدل سفر کرتے ہوئے جو لانگ جو جرنی ہوا کرتی تھی اور ٹریول ہوا کرتا تھا، اس دوران یہ تھا کہ اب ہر ایک کی روٹین جو ہے نا مختلف تھی۔ دن کے ٹائم سفر کرتے تھے اور رات جہاں ہو جایا کرتی تھی، اور وہاں پہ کسی کے ہاں مہمان بن جاتے تھے۔ آج کل کا دور تو نہیں ہے نا، آج کل تو کسی کے ہاں آپ نے جانا ہے تو پہلے فون کرو جی، وہ پتہ نہیں وہ گھر پہ ہیں گھر پہ نہیں ہیں۔ اگر کسی کے ہاں ویسے چلے جائیں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہاں گھر کوئی دسے ہی نہیں ہے۔ اس وقت ایسے نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کیا ہے دن کے ٹائم جو ہے نا وہ سفر کرتے تھے، جتنے جو ہے نا وہ لانگ جرنی، لانگ ٹرپ اور یہ جو ٹریول ہوتا تھا اس دوران، یہ جو صحابی ہیں یہ کیا کر رہے تھے، جوان تھے اور سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ایک وقت یہ آ گیا کہ یمن کا جو بیابان ہے جس کو برہوت کہتے ہیں وہاں پہنچ گئے، اور غروب ہونے والا ہے۔ انہیں کہا کہ ابھی میں آگے جاؤں تو کوئی بستی نہیں ہے، یہاں پہ ایک گھر ہے، اور وہیں پہ مہمان بن جاتے ہیں، اور عربوں کے ہاں ویسے بھی مہمان نوازی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مہمان کے لیے سب کچھ چیزیں قربان کر دیتے ہیں۔ مہمان کے لیے امان ہوتی ہے، مہمان کے لیے کسی کے اگر کوئی مہمان بن جائے، اگرچہ وہ اس کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی رسپیکٹ کرتے تھے اس کو، اگرچہ دوسرے لوگ اس کے لیے وہ آ جائیں اس کو مارنے کے لیے یا اس کو ممکن ہے تو پورے کا پورا اس کو دفاع بھی کرتے تھے۔ ایک کلچر اور ایک بہت بڑی جو ایک رسم ہے اس سلسلے میں ہوتی۔ مہمان نوازی اگر کوئی کہے کہ میں مہمان، اس پہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ قربان۔ یہ جب وہاں پہ دیکھا دور ایک بستی نظر آ رہی، لیکن ساتھ ہی ایک قبرستان کے پاس ہی ایک گھر نظر آیا، وہی بیابان کے جو برہوت کا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا، اسے خبر نہیں تھی۔ انہوں نے کہا وہ جاتے جاتے بھی بہت تھک بھی گیا ہوں۔ اب یہ اس کی روٹین بن چکی تھی، دن کے ٹائم سفر کرنا، رات کے ٹائم سو جانا۔ رات کے ٹائم دن میں انسان سفر کرے تو فوراً ہی نیند آ جاتی ہے انسان کو۔ دروازہ نوک کیا، ایک ضعیفہ نکلی، بوڑھی خاتون نکلی، تو کہا اماں مجھے آپ کیا مہمان ٹھہرنا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ سامنے بستی، تھوڑا سا اور چل کے آگے جاؤ، ایک بستی آ جائے گی، وہیں پہ تم۔ اس سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک بات جو ہے نا بڑی عجیب سی لگی کہ یہ ہمارے ہاں تو یہ کلچر نہیں ہے، ہماری تو یہ تہذیب نہیں ہے۔ وہ تو مہمان اگر کوئی کہیں کہ جان وار کر دیں، جان قربان کر دیں، اس طرح ہمارے ہاں کلچر ہے، تو یہ پتہ نہیں کیوں بات ہے۔ کہا کہ اماں میں زمین پہ سو جاؤں گا، آپ پرواہ نہ کریں، کوئی مسئلہ ہے تو کہا میرے لیے پرابلم نہیں، میں آپ کے لیے دیکھ رہا ہوں پرابلم ہے، آج شب جمعہ ہے، آپ نے آنا ہے، بے شک وہ کمرہ آپ کے لیے ہے، آپ سو جائیں۔ کہا کوئی بات نہیں، میں سو جاؤں گا اور انشاءاللہ صبح سویرے پھر میں نماز کے بعد نکل جاؤں گا۔ یہ وہاں پہ گئے، تھوڑی دیر سوئے تھے رات میں، ایسے میں کیا ہو گیا
کی آنکھ کھل گئی، شور و غل غوغا ہے ایک قسم کا. کیوں جب کھڑکی تھی باہر دیکھا وہ ایک آدمی ہے جل رہا ہے جس کے اندر سے آگ نکل رہی ہے. چونکہ باہر سے جو ہے نا آگ وہ تو ٹھیک ہے، انسان لیٹے، انسان کیا کرے، وہ لیٹتا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. چونکہ اندر سے آگ نکل رہی ہے، دوڑتا ہے، پھر دوڑتا ہے، کیا کیا ہیلے حربے کرتا ہے لیکن وہ آگ بجھنے والی نہیں ہوتی. اس کے بعد 2 لفظ کہتا ہے، شرم وما شرم، بول وما بول. ہائے مشک کا پانی، پیشاب، ہائے پیشاب. یہ 2 لفظ بولتا ہے جس کا میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کر دی. یہ بڑا پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا میں تو مرد ہوں، میں اتنا پریشان ہوں، مجھے اتنا خوف آ رہا ہے اس آدمی کی وجہ سے. قبرستان سے قبر اوپن ہوتی ہے، اسے نکلتا ہے، اس کے بعد اس پہ اس قسم کا عذاب ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ پریشان، بہت سرپرائز. انہوں نے کہا میں اتنا ڈر رہا ہوں تو وہ بوڑھی اماں وہ تو بے ہوش ہو گئی ہوگی شاید. اس کو کیا عالم ہو گیا؟ مرد ویسے بھی کہتے ہیں میں تو جنگلوں میں سونے والا، ٹریول کرنے والا. خواتین ویسے بھی نازک جو ہے نا، وہ کہاں یہ فیئر، کہاں یہ فرائٹننگ، اور کہاں یہ خوف، یہ خطرہ. اور کہتے ہیں کہ ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. میں نے دروازہ جو ہے نا نوک کیا، دیکھا اماں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کھڑکی کے سامنے ایک کرسی لگائی ہوئی اور وہاں پہ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی اور رو رہی ہے. خوف نہیں ہے، رو رہی ہے. نے کہا ماں آپ کو خوف نہیں آ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ نہیں بیٹا، میں ہر شب جمعہ یہ دیکھتی ہوں، کبھی ہر روز دیکھتی ہوں یہ منظر. کہا کہ یہ کون ہیں؟ کہا کہ کون ہیں؟ یہ کہا یہ میرے شوہر ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں فوت ہو گئے. کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو اندر سے آگ نکل رہی ہے اور یہ جل رہے ہیں، فریاد بھی کر رہے ہیں، کیا جرم کیا ہے انہوں نے؟ کہا کہ وہ خود تو بول رہے ہیں مشک کا پانی، ہائے مشک کا پانی، پیشاب، ہائے پیشاب. یہ 2 لفظ تو کہہ رہے ہیں. کہا کہ یہ کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا یہ کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. کہا کہ بیٹھو میں تمہیں بتاتی ہوں، بیٹھو میں تمہیں بتاتی ہوں. کہا وہ کیا واقعہ ہے؟ کہا اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے پاس بڑا سخت قسم کا پیاس، بہت پیاسا شخص ہے، سو تھرسٹی. ایک آدمی ہے، اس نے ٹریول کرتا ہوا پہنچا ہمارے پاس. وہ میرے خیال میں دن بھر میں اس کے پانی نہیں پیا، گرمی کی شدت اور حدت. اور اس کے بعد آپ نے شاید یہاں کے جو کہ یورپ میں جو رہتے ہیں انہیں اتنا احساس نہیں ہوتا گرمی کا. آپ جائیں آپ جو اس وقت آپ ہیں، مثلا آپ حالات وہ ملتان، سبی، ان ایریا میں، رحیم بیار خان، اس ایریا میں جائیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ 50 ڈگری جو ہے نا وہ ہے، اس کے بعد وہ کس ٹائم آدھے گھنٹے میں پیاس لگتی ہے. اب ایک آدمی سارا دن سفر کرتا رہے، اس کے بعد وہ پیاسا ہو اور اسے ایک امید، ایک گھر اس نے دیکھا، وہاں پہ دروازہ نوک کیا، کہا کہ میں پیاسا ہوں. تو کہا کہ جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں تو میرے شوہر نے کہا جاؤ اس کارنر میں جو ہے نا وہ پانی پڑا. حالانکہ اس میں نہیں تھا، وہ ویسے چل نہیں سکتا تھا، پانی کا نام سنا دوڑ کے وہاں پہنچ گئے، پانی نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں 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 اس کونے میں نہیں، دوسرے کونے میں. بعض کو مزہ آتا ہے، یعنی دوسروں کو ستا کر، دوسروں کو ذلیل کر کے اور دوسروں کے ساتھ جوک کر کے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا پانی وہاں تو نہیں ہے، پانی تو دوسری جگہ پڑا. میں نے کہا آہا کتنا مزہ آتا ہے کہ جب یہ دوڑ کر وہاں پہ جاتا ہے. یعنی بعض اس طرح ہے کہ دوسروں کو دکھ پہنچا کر مزے لیتے ہیں. پھر جب تیسری دفعہ چاروں کونے اسی طرح ویسے ہی اس نے مذاق کیا. اس کے بعد اس نے ایک دفعہ سر اٹھایا اور پھر اس نے صحیح بتایا کہ پانی وہاں پہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ اب نہیں مجھے پانی پینا ہے. تو مجھے بہت غصہ آیا. خاتون کہتی ہے میں نے بتایا، میں نے کہا اس طرح نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کسی مظلوم کو ستانا نہیں چاہیے، کسی پیاسے کو اس طرح گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں زندگی تو یہی ہے، جوک مذاق کر رہا تھا، ٹھٹھا کر رہا تھا. اچھا
اس کے بعد سے جو اس نے سر اٹھایا اور اس کے بعد نہیں آیا واپس۔ یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، کسی دکھی کو، کسی مجبور کو جو ستاتا ہے، خواہ وہ حیوان ہی کیوں نہیں ہے، اللہ اس کی آہ کو، میں خود بیٹھا ہوا تھا، میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ آیت اللہ محمد باقر حمدانی، ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان سے چیزیں سیکھی ہیں اور کافی چیزیں میں ان سے حاصل کی ہیں، اور میں نے 2-3 کتابیں بھی ان کی میری خود ٹرانسلیشن، لیکن اب مارکیٹ میں وہ نہیں ہیں، ری پرنٹ ہونے کی ضرورت ہے، کافی ٹائم ہو گیا اس کو دوبارہ۔ کافی ہم پہ وہ اعتماد کرتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے باتیں۔ ایک دفعہ بات جو سنائی، اور ان کی کتاب میں بھی ہے، جو ہماری کتاب چھپی ہوئی تھی کافی ٹائم پہلے، اور اب نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ لوگ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ نہیں ہے۔ عقائد و نظریات اس کا نام ہے، دعا کریں انشاءاللہ دوبارہ پرنٹ ہو۔ اس میں یہ واقعہ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ کسی جگہ ریسٹورینٹ میں جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی ادھر بیٹھا ہوا کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کھا کر اس کی یہ جو لب ہیں زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں کافی دیر تک دیکھتا رہا، فوت ہو گئے آغا محمد باقر حمدانی، اللہ پاک انشاءاللہ غری کی رحمت کرے، اللہ پاک درجات بلند کرے۔ میں آپ کو اور کیا بتاؤں، ان کی بڑے درویش سید، بہت بڑے عالم، اور 23 سال تک مسلسل آغا سید محمد حسین طباطبائی اعلی اللہ مقام ہو کے ان شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کی جتنی یہ تفسیر المیزان ہے اس کی ٹرانسلیشن انہوں نے کی ہے، یعنی جو 40 جلدوں میں کتاب آئی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کی۔ اس کے بعد کہتا میں گیا اس آدمی کے پاس، میں نے کہا بندہ خدا کتنا کھاؤ گے تم، کھا کر جو ہے نا وہ تم تھک ہی نہیں رہے، اور تمہارے جبڑے زخمی ہو گئے کھا کر، کتنا کھاؤ گے تم؟ اس نے کہا یہ ایک واقعہ ہے، اور میں کبھی میرا پیٹ جو ہے نا وہ سیر نہیں ہوتا اس دن سے۔ کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ گیا پکنک کے لیے، اور اس کے بعد میں واپس آ رہا تھا، ایک جگہ پل پہ بیٹھ کے میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا، کھانا کھانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسد جی ابھی کتاب کا وہ دے رہے ہیں حوالہ کہ دوبارہ نہیں چھپ رہی، جی جی، تو اس کے حوالے سے کیا اس کا کیا خرچہ ہوگا، کیا وہ ہوگا، آپ پتہ کر لیں۔ تو میں غلام حسین بنگش بول رہا ہوں ایبٹ آباد سے۔ ایبٹ آباد سے آپ نمبر اپنا چھوڑ دیں تو میں انشاءاللہ پھر آپ سے وہ کر لوں گا رابطہ۔ آپ اپنا ابھی اور میرا یہ نمبر آ رہا ہے جی، ان کے پاس آ گیا ہے۔ ہاں یہ ابھی لے لیتے ہیں، آپ ہولڈ کریں، آپ نمبر ابھی لے لیتے ہیں نمبر آپ سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پل پہ بیٹھا تھا اور میں کھانا کھا رہا تھا، میرے پاس وافر کھانا موجود تھا، ایسا نہیں ہے کہ کھانا نہیں تھا۔ ایسے میں ایک کتا آیا اور وہ آ کے بیٹھ گیا، وہ بھوکا تھا، کافی بھوکا تھا۔ میں نے روٹی جو کھائی، کافی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا کہ مجھے بھی کھانا جو ہے نا وہ دیتے، کافی دیر تک۔ اس نے کیا کیا، بندے خدا نے، اس نے کھانا کھایا اور باقی جو 2-3 روٹیاں بچی تھیں وہ ساری کی ساری، نیچے پانی تھا، پانی میں پھینک دی۔ کتے نے جمپ لگایا، اس پانی کی طرف گیا، لیکن چونکہ اس کے پہنچتے پہنچتے وہ کافی آگے جا چکی تھی اور وہ وہاں اس روٹی تک نہیں پہنچ سکا۔ کتے نے سر اٹھایا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں کبھی سیر نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میرا نام ہے محمد ابراہیم، جی میں لوٹن سے بول رہا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے اور قیامت تک وہیں رہتا ہے، جی، اور قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب قیامت کے دن
सारे मुर्दे जो है खबरों से निकलना शुरू हो जाएंगे, तो क्या ये जो इंसान वहां रहेंगे आलम बरज़ख में, क़यामत के दिन खबर के अंदर आ जाएंगे? क़यामत के दिन क्या आ जाएंगे? कब्र के अंदर आ जाएंगे? नहीं, मतलब क़यामत के दिन वो सब जो क़यामत के दिन मुर्दे जो है उठ के अल्लाह की तरफ दौड़ना आना शुरू कर देंगे। फिर तो ये आलम बरज़ख से क्या, आलम बरज़ख से ये कब्र के अंदर आ जाएंगे फिर क़यामत के दिन? यानी कब्रों को वो जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह बेइज्जत होगी वहाँ पे कब्रों से ये निकलेंगे और इस तरह जोक दर जोक जो है ना मैदान हश्र की तरफ आएंगे, कब्रों से निकल आए, अब ये कब्रों से अब निकल आए, वहाँ पे जो मंजर है उसके बाद वो क़यामत का है, हश्र का है, उसके बाद मीज़ान का है, और उस दौरान फिर उनके अमाल की संजिश की जाएगी। जो ठीक हैं लोग हैं, चूँकि बाज़ औक़ात एक दफ़ा एक इंसान, मैं इसको आपके सवाल को डिटेल के साथ अभी जवाब दे, तो मैं इस वाक़े को तमाम करूँ ताकि वो चूँकि इसी तरह न रह जाए फिर। ठीक, मैं समझ गया सवाल आपका। जी आखिरी दे दें मुझे। जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं मिसेज बात करी, मैं सवाल पूछना है। कौन बोल रहे हैं? मिसेज जैसी बात करी। मिसेज जैसी से हमारी बहन बोल रही हैं। जी फरमाइए। हाँ, मैंने ये पूछना यह था कि जैसे पाकिस्तान वगैरह में आजकल ऐसा होता है कि लोगों को मतलब लड़कियों के मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते, तो वो अक्सर ऐसी जगहों पे शादियां कर देते हैं जो बहुत गलत होते हैं, बड़े जालिम किस्म के लोग हैं, ये बहुत लालची हैं जो बाद में लड़की से बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब माँ बाप को क्या ये चीज़ करना ठीक है? मतलब क्योंकि बाद में लड़कियाँ कहती है कि भाई इससे तो अच्छा था कि मतलब शादी ना होती, क्योंकि ज़ाहिर है जब तशद्दुद वगैरह का निशाना बनाया जाता है आजकल, मतलब अब टीवी वगैरह पे भी बहुत देखते हैं कि मतलब तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, तो मतलब क्या चीज़ बेहतर होती है कि या वो ना करें शादी बेटी की, या ये कि वो ऐसी गलत जगहों पे शादी कर दें? और दूसरा मेरा सवाल है कि कुछ मोमिन ऐसे होते हैं कि नमाज रोज़ा वगैरह तो पढ़ते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी लोगों को तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी लोगों का मजाक उड़ाना, उनको तकलीफ़ें देना या उनका मतलब नुकसान करना, तो क्या ऐसे लोग, ऐसे मोमिन वगैरह क्या जन्नत में जाएंगे? और अगर ये जाएंगे तो क्या मतलब फिर उनका वहाँ पर एटीट्यूड चेंज हो जाएगा क्या? ठीक, मैं माजरी चाहूँगा चूँकि टाइम मेरे पास जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो बात ये मैं कर रहा था, देखें अगर किसी हैवान को भी इंसान सताता है ना, किसी हैवान को, मैंने आपको वाक़े से सुना, मैंने ख़ुद उनसे काफ़ी कसब फैज़ किया और जिनका मैंने वाक़या सुना है, उन्हीं की जो है ना वो किताब जो अक़ायद व नज़रियात, 80 क्वेश्चन हैं उसमें, 80 क्वेश्चन जो हैं उनके जवाबात हैं, वो बहुत मशहूर हुई किताब, वो फिर बाहर के उसको हमने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी तो उसका उस जो दुआ के सिलसिले में, यानी 13 सवाल फ़कत दुआ के सिलसिले में हैं कि क्या दुआ, उस सिलसिले में ये भी एक था कि दुआ फ़कत ना फ़कत इंसान की, बाज़ औक़ात बद्दुआ खुद हैवान की बद्दुआ भी इंसान के लिए जो है वो कंसिडर होती है, और जिसके वाक़े के ज़ायल में उन्होंने ये लिखा। तो मैं ये अर्ज़ कर, बाज़ की क्या होती है कि ये एक हॉबी बन जाती है, एक हॉबी है जी, हाँ जी, जोक करना, दूसरे को सताना, दूसरे की तौहीन करना, इहानत करना। ये भी बदबख्त इसी तरह करता था, बीवियों से समझाती थी इस तरह मत किया करो। अच्छी बीवी हमेशा शौहर को जो है ना वो पॉजिटिव क्रिटिसाइज भी करती हैं, समझाती में इस तरह ना किया करो। उन्हें कहूँ ओ लाइफ तो यही है, जिस तरह हमारे लाइफ तो यही है, बस ठीक है जी, मजाक और दूसरे को जो है ना वो ये। दूसरी उसकी जो बुरी आदत थी, वो ज़ईफ़ा बता रही जवान को कि दूसरी उसकी बुरी आदत ये थी कि बाउलुम व मा बाउल, वो बिल्कुल जो है ना तहारत का ख्याल नहीं करता था, तहारत का ख्याल नहीं करता। कहते मैं उसे बताती भी थी, हैवान भी अगर पेशाब करता तो टांगों को फैला लेता है, और तुम नबी के उम्मती होकर, मुसलमान होकर तुम जो है ना कुछ नहीं, चलता है जी। यानी हमारे यहाँ एक किस्म का एक ट्रेंड बन चुका है, चलता है, यानी उसके बाद कोई हुक्म नहीं है, कोई आकाम नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, कुछ नहीं है, बस ठीक है जी। तो ये जो रुदात इसी वजह से है, इस्लाम ने हमेशा जो सिस्टमेटिक लाइफ है, ये शुक्र किया करें, शुक्र किया करें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हबीब ने जो शरीयत लाई है, और ये शरीयत तमाम शरीयतों पे भारी, तमाम शरीयतों पे नाफिज, और तमाम शरीयतों पे जो आला शरीयत है वो हमारे पैगम्बर की है, कि जिनके सदक़े में आज हम मुसलमान हैं। और आज हम इन अहकाम को हमेशा इस बात को याद रखें
کہ جو اللہ کے احکام پہ چلنے والے ہیں، اللہ کی شریعت پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ سرخرو ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے تاکہ ایک تھوڑا سا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ وہاں وادی برہوت میں کیا ہوا کرتا ہے، وادی برہوت میں کس کس جو ہے نا وہ انسان عذاب سے گزر کے جو ہے وہ جایا کرتا ہے۔ اور ادھر سے آپ کو رحمتوں کے باب بھی سنے، ادھر سے یہ وادی برہوت کا بھی یہ منظر دیکھا کہ جس کے بعد انسان چاہتا ہے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ ہماری اللہ سبحانہ و تعالی برزخ کی جو مناظر ہیں انہیں آسان فرمائے۔ اور ہم نے یہ جو مختصر سی جو کاوش ہے 25 درس وہ ہمارے ہوئے ہیں، ہمارے کسی ایک جملے میں بھی پروردگار و اخلاص کا منظر اس کے صدقے میں ہمیں بھی اور ہماری یہ جتنے بھی اس وقت دیکھنے والے ہیں اور جن پروگرام میں شرکت کرنے والے یہ ہمارے سارے برادران خواہران پروردگار عالم انہیں اجر جزیل عنایت فرمائے۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ جو بھی انسان اس ٹاپک کو شروع کرتا ہے اور آخر میں یہی اسے کہنا پڑتا ہے، یہ فیض سارا معصومین علیہ السلام کا ہے اور انہی کے صدقے میں انسان یہ حاصل کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں آخر میں اپنے سارے مومنین کا اور مومنات کا جو اس میں مجھے انکریج کیا، اگرچہ میں نے اس پروگرام کے سلسلے میں جو ہمارے دروس ہیں، آج ہم پرانی فائلوں کو بھی دیکھ رہے تھے، ہمارے پاس اور بھی مومنین تھے، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہم نے کئی دفعہ ان جو عالم برزخ کے پروگرامز ہیں، ایڈمنٹن کا عشرہ ہے جس کے بعد وہ عالم برزخ کتاب چھپی ہے، یہ وہی عشرہ ہے ایڈمنٹن کا کہ جو 90 میں یہ پروگرام خود ساہیوال کے ہاں، ساہیوال میں جو مسجد امام سجاد ہے اس میں تقریباً پورا ماہ مبارک رمضان ہوتے رہے۔ اسی طرح کوہاٹ میں یہ پروگرام ہمارے ہوتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ پروگرام ہوتے رہے، اور اس کے بعد جو ابھی پروگرام 2014 میں اس کے ہوئے ہیں، سب پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہو۔ جہاں جہاں پہ بھی جس کلاس میں بھی لوگ شرکت کرتے رہے ہیں، اللہ پاک انہیں خوش رکھے، اور اس کلاس جو ہدایت کی ہے اس میں بھی جن لوگوں نے حصہ لیا اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش کرے۔ ہمارے ابتباد سے عزیز انہوں نے غالباً نمبر اپنا چھوڑ دیا ہوگا، ہمارے محمد ابراہیم ہیں، انہوں نے فون کیا کہ عالم برزخ، ہاں ان کا نمبر ابھی نہیں آیا، وہ ہمارے عزیز جنہوں نے ابتباد سے فون کیا تھا ان کو دوبارہ فون کریں اور دوبارہ فون کر کے یہاں پہ نمبر چھوڑ دیں، یا جو ہے نا وہ ایڈمن کو فون کر لیں کہ جو نمبر جہاں پہ آخر میں انہوں نے 51 لگایا ہے وہاں پہ 48 لگا دیں۔ تو بہر کیف انہوں نے ہمارے عزیز محمد ابراہیم نے کہا کہ عالم برزخ کے بعد انسان جو ہے نا وہ عالم قیامت کی طرف جاتا ہے، انسان جاتا ہے وہاں پہ، پھر بھی وہ قبر پہ جائے گا؟ نہیں، وہاں پہ پھر قبروں نہیں ہے، پھر محلات ہیں انسان کے لیے، کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں عالم برزخ میں بھی ایک جھلک وہی ہے عالم قیامت کی، چونکہ انسان جو ہے نا وہ نہیں سمجھتا ہے وہاں عالم برزخ میں کہ کس طرح، لیکن روایات میں یہ ہے کہ عالم برزخ میں جہاں پہ جنت میں لوگ رہتے ہیں وہ جنت عدن کا حصہ ہے کہ جو وادی السلام ہے، اس میں جو ہے نا وہ رہیں گے۔ اسی طرح جو آپ نے کہا کہ یہ سارے مردے پھر قیامت کے دن، دیکھیں قیامت ایک پوری کی پوری جو ہے نا وہ سنجش کا ہے، میزان ہے، حشر ہے، وہاں پہ لوگ جائیں گے، پھر پل صراط ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے اور ٹکٹ دیں گے جنت کے، وہاں پہ جائیں گے سارے ماشاءاللہ، جو بھی ولایت امیر المومنین والے ہیں سارے کے سارے جائیں گے، اس طرح جائیں گے جس طرح بجلی جاتی ہے، اور جنت میں پہنچیں گے، وہاں ان کے لیے حور ہیں، قصور ہیں، ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نعمتیں ہیں، جو نعمتیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتے وہ وہاں پہ جنت میں اسے ملیں گی۔ اور دوسرے جو یہ کافرین، یہ جو طاغوت، یہ تکفیری، یہ یہاں عالم برزخ میں بھی جہنم میں رہیں گے، یہ وہاں پہ بھی جہنم کو جو ریئل جہنم ہے نا، یہاں پہ عکس جہنم ہے، وہاں پہ ریئل جو جہنم ہے نا، لیکن آپ نے اس عکس کو بھی دیکھا کہ جو اندر سے آگ نکل رہی ہے اور وہ دوڑتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن وہ آگ ختم ہونے والی نہیں ہوتی، ہر شب جمعہ اس پہ یہ عذاب جو ہے نازل کیا جاتا ہے۔ تو لیکن عالم برزخ کے بعد جو عالم قیامت، اس کی میں اگر ایک روایت آپ کو سناؤں، وہ یہ ہے کہ عالم قیامت کی جو جہنمیوں کی ایک قمیص، شرٹ جس کو کہتے ہیں، ایک قمیص
اگر آسمان وسط آسمان پہ رکھی جائے تو پورے کا پورا جہان جل جائے گا. خود آپ جو ہے نا وہ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ایٹم بم ہے. خود اس کی ایک قمیض پورا جہان جل جائے گا اس کی ایک قمیض، اور وہ اسے پہنائی جائے گی جہنم. جنت والے ارادوں کے ذریعے اللہ کی نعمتیں حاصل کریں گے، پیغمبر اسلام کے جوار میں رہیں گے، معصومین کے جوار میں رہیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا جنت ہے کہ وہاں پہ وہ جنت کے وہ مراحل، وہ جنت کے وہ منازل، جنت کے وہ درجات. اسی طرح ہماری سسٹر نے فون کیا ہے، مسز رضوی نے، کہا کہ پاکستان میں دیکھیں جب تک مناسب، جب تک جو ہے وہ کفر نہیں انسان کو ملتا، رشتہ نہیں دینا چاہیے. البتہ خواہ مخواہ کے جو ہے نا وہ ان کے جو ذاتی بعض و کبا اتنا مال ہونا چاہیے تھا جی، اتنی گڈیاں ہونی چاہیے، اتنا مال، وہ سارے بیکار ہیں. سیرت اور کردار کو اسلام نے کہا ہے کہ سیرت اور کردار جس میں اس کو شادی دے دو. جو بد کردار ہے، بد نیت ہے، جو بدتمیز ہے، بے ادب اور گستاخ ہے، شرابی کبابی ہے، اسی طرح اور جو رذائل اخلاقی رکھتا ہے، اس کو فرمایا کہ اس کو بیوی، اس کو بچی، اس کو جو جتنی ہے، یعنی انسان کی جو جتنے بھی رشتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا اسلام نے قائل نہیں ہے اسلام اس چیز کا. اسلام نے فرمایا بچی اسے کو دو کہ جو نیک کردار ہے، نیک سیرت ہے. لیکن جو نیک کردار نہیں ہے، نیک سیرت نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا کہ اس کو جو ہے نا وہ بچی نہ دو، جائز نہیں قرار دیے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کو جو ہے نا وہ تکلیف دیتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نماز اور روزہ ان کی خواہ مخواہ کی عادتیں ہیں، اور اگر دوسروں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، نہیں. اسی لیے اسلام نے بھی معیار قرار دیا ہے، نماز اور روزہ کو معیار قرار نہیں دیا ہے. اگرچہ نماز اور روزہ جو ہے نا پینے کا بھی واجب ہے. کسی کی اگر پہچان کرنی ہے تو پہچان کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب نے بھی بتا دیا، معصومین علیہ السلام نے بھی بتا دیا. فرمایا کہ لا تنظروا الی طول رکوع الرجل وسجودہ بل انظروا، کیا ہے، الی اداء الامانہ وصدق الحدیث. یہ نہ دیکھو کسی کے لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع اور لمبی لمبی نمازیں، بلکہ اس کا یہ دیکھا کرو بل انظروا، کیا ہے، اداء الامانہ و صدق الحدیث. دو چیزیں معیار قرار دی ہیں. پہلی کیا ہے کہ امانتیں اگر اس کے پاس ہیں تو امانتوں کو وہ پورا ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے. دو چیزیں ہیں، اسلام نے معیار قرار دیا ہے. اس وجہ سے یہ کوئی نہیں، بعض کی عادت بن جاتی ہے نماز نہ پڑھیں تو ویسے ہی بھی جو ہے نا وہ ان کی اسی طرح روزے بھی ہیں بعض اوقات. اس وجہ سے اسلام نے تربیت کی جو سلسلہ قرار دیا ہے اور وہ یہی ہے کہ اسے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ادا کرتا ہے امانتوں کو یا نہیں، اور دوسرا سچ بولتا ہے یا نہیں ہے. امانتوں کا اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ تبلیغ کا جو معیار ہے دو چیزوں پر ہے. سارے یہودی، سارے کافر منافق پیغمبر اسلام کو امین کہتے تھے. سارے یہ کافر منافقین و مشرکین سارے پیغمبر اسلام کو صادق کہا کرتے تھے. سچا ہے تو پیغمبر سے بڑھ کر نہیں، امین ہے ان سے بڑھ کر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. پروردگار یہ ہدایت ٹی وی تیرے دین کے چراغ ہے، اس کے نور میں اور زیادہ وسعت عطا فرما ہر گھر میں، تاکہ یہ نور پہنچے، یہ نور کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ہے. خدا بحق محمد و آل محمد ظالمین، جابرین اور طاغوت، یہ جو ایروگنس پاور ہیں، پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا. یہ تکفیری گروہ کہ جو ہر انسان کا دشمن ہے، پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا. ہمارے شہداء عزیز ہیں، مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار ان کے درجات کو تو سر بلند فرما. پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.